ڈان ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ نہال جو ہے وہ اب اس گھر میں اس طرح مردوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہی ہے، اس کی لائف میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ نوری جو ہے ان کے گھر کی ملازمہ شباب لوگوں کی حویلی کی، وہ اس کو کہتی ہے تم ایسے کرو کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، لیکن نہال کہتی ہے میں یہاں سے بھاگ کر بھی کہاں جاؤں گی، میرا تو کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کوئی رکھنے کو تیار ہے۔ شباب اس کو کہتی ہے کہ تم نہال کو اتنا زیادہ ٹریٹ ایسے کرو جیسے کہ وہ زوار کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ حالانکہ زوار اس کو منہ بھی نہیں لگاتا، پھر بھی شباب چاہتی ہے کہ نہال جو ہے وہ اس حویلی کو ایک ایسا وارث دے دے، اس کے بعد بے شک وہ جو ہے یہاں سے چلی جائے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شباب جو ہے وہ چاہتی ہے کہ حویلی کا وارث جو ہے وہ ہمیں نہال کی طرف سے ملے، تاکہ اس کی جو نندیں اس گھر پر پہرے دے کر بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہمارے بچے یہاں کے وارث بنیں گے، تو وہ کہتی ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شباب جو ہے وہ بہت زیادہ کنفیوزنگ انسان ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ زوار کو کسی کے ساتھ شیئر کرے یا نہ کرے۔ وہ اپنی اماں کو کہتی ہے کہ میں زوار کو اس کے ساتھ دیکھ بھی نہیں سکتی، لیکن میں دیکھنا بھی چاہتی ہوں۔ اس کی اماں پھر اس کو کہتی ہے کہ اس کا ایک ہی حل ہے، تم میرے ساتھ چلو، میرے گھر میں کچھ عرصہ رہو، ان دونوں کو ٹائم دو، یہ دونوں آپس میں وقت گزاریں اور ساتھ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح یہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ بھی کر لیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کر لیں گے، اس طرح ان دونوں کے درمیان میں ہونے والی دوریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ ڈان ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ نہال جو ہے وہ اب اس گھر میں اس طرح مردوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہی ہے، اس کی لائف میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ نوری جو ہے ان کے گھر کی ملازمہ شباب لوگوں کی حویلی کی، وہ اس کو کہتی ہے تم ایسے کرو کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، لیکن نہال کہتی ہے میں یہاں سے بھاگ کر بھی کہاں جاؤں گی، میرا تو کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کوئی رکھنے کو تیار ہے۔ شباب اس کو کہتی ہے کہ تم نہال کو اتنا زیادہ ٹریٹ ایسے کرو جیسے کہ وہ زوار کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ حالانکہ زوار اس کو منہ بھی نہیں لگاتا، پھر بھی شباب چاہتی ہے کہ نہال جو ہے وہ اس حویلی کو ایک ایسا وارث دے دے، اس کے بعد بے شک وہ جو ہے یہاں سے چلی جائے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شباب جو ہے وہ چاہتی ہے کہ حویلی کا وارث جو ہے وہ ہمیں نہال کی طرف سے ملے، تاکہ اس کی جو نندیں اس گھر پر پہرے دے کر بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہمارے بچے یہاں کے وارث بنیں گے، تو وہ کہتی ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شباب جو ہے وہ بہت زیادہ کنفیوزنگ انسان ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ زوار کو کسی کے ساتھ شیئر کرے یا نہ کرے۔ وہ اپنی اماں کو کہتی ہے کہ میں زوار کو اس کے ساتھ دیکھ بھی نہیں سکتی، لیکن میں دیکھنا بھی چاہتی ہوں۔ اس کی اماں پھر اس کو کہتی ہے کہ اس کا ایک ہی حل ہے، تم میرے ساتھ چلو، میرے گھر میں کچھ عرصہ رہو، ان دونوں کو ٹائم دو، یہ دونوں آپس میں وقت گزاریں اور ساتھ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح یہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ بھی کر لیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کر لیں گے، اس طرح ان دونوں کے درمیان میں ہونے والی دوریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ ڈان ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ نہال جو ہے وہ اب اس گھر میں اس طرح مردوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہی ہے، اس کی لائف میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ نوری جو ہے ان کے گھر کی ملازمہ شباب لوگوں کی حویلی کی، وہ اس کو کہتی ہے تم ایسے کرو کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، لیکن نہال کہتی ہے میں یہاں سے بھاگ کر بھی کہاں جاؤں گی، میرا تو کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کوئی رکھنے کو تیار ہے۔ شباب اس کو کہتی ہے کہ تم نہال کو اتنا زیادہ ٹریٹ ایسے کرو جیسے کہ وہ زوار کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ حالانکہ زوار اس کو منہ بھی نہیں لگاتا، پھر بھی شباب چاہتی ہے کہ نہال جو ہے وہ اس حویلی کو ایک ایسا وارث دے دے، اس کے بعد بے شک وہ جو ہے یہاں سے چلی جائے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شباب جو ہے وہ چاہتی ہے کہ حویلی کا وارث جو ہے وہ ہمیں نہال کی طرف سے ملے، تاکہ اس کی جو نندیں اس گھر پر پہرے دے کر بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہمارے بچے یہاں کے وارث بنیں گے، تو وہ کہتی ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شباب جو ہے وہ بہت زیادہ کنفیوزنگ انسان ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ زوار کو کسی کے ساتھ شیئر کرے یا نہ کرے۔ وہ اپنی اماں کو کہتی ہے کہ میں زوار کو اس کے ساتھ دیکھ بھی نہیں سکتی، لیکن میں دیکھنا بھی چاہتی ہوں۔ اس کی اماں پھر اس کو کہتی ہے کہ اس کا ایک ہی حل ہے، تم میرے ساتھ چلو، میرے گھر میں کچھ عرصہ رہو، ان دونوں کو ٹائم دو، یہ دونوں آپس میں وقت گزاریں اور ساتھ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح یہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ بھی کر لیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کر لیں گے، اس طرح ان دونوں کے درمیان میں ہونے والی دوریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ ڈان ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ نہال جو ہے وہ اب اس گھر میں اس طرح مردوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہی ہے، اس کی لائف میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ نوری جو ہے ان کے گھر کی ملازمہ شباب لوگوں کی حویلی کی، وہ اس کو کہتی ہے تم ایسے کرو کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، لیکن نہال کہتی ہے میں یہاں سے بھاگ کر بھی کہاں جاؤں گی، میرا تو کوئی
دوسرا ٹھکانہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کوئی رکھنے کو تیار ہے۔ شباب اس کو کہتی ہے کہ تم نہال کو اتنا زیادہ ٹریٹ ایسے کرو جیسے کہ وہ زوار کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ حالانکہ زوار اس کو منہ بھی نہیں لگاتا، پھر بھی شباب چاہتی ہے کہ نہال جو ہے وہ اس حویلی کو ایک ایسا وارث دے دے، اس کے بعد بے شک وہ جو ہے یہاں سے چلی جائے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شباب جو ہے وہ چاہتی ہے کہ حویلی کا وارث جو ہے وہ ہمیں نہال کی طرف سے ملے، تاکہ اس کی جو نندیں اس گھر پر پہرے دے کر بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہمارے بچے یہاں کے وارث بنیں گے، تو وہ کہتی ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شباب جو ہے وہ بہت زیادہ کنفیوزنگ انسان ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ زوار کو کسی کے ساتھ شیئر کرے یا نہ کرے۔ وہ اپنی اماں کو کہتی ہے کہ میں زوار کو اس کے ساتھ دیکھ بھی نہیں سکتی، لیکن میں دیکھنا بھی چاہتی ہوں۔ اس کی اماں پھر اس کو کہتی ہے کہ اس کا ایک ہی حل ہے، تم میرے ساتھ چلو، میرے گھر میں کچھ عرصہ رہو، ان دونوں کو ٹائم دو، یہ دونوں آپس میں وقت گزاریں اور ساتھ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح یہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ بھی کر لیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کر لیں گے۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان میں ہونے والی دوریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ نہال جو ہے وہ اب اس گھر میں اس طرح مردوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہی ہے، اس کی لائف میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ نوری جو ہے ان کے گھر کی ملازمہ شباب لوگوں کی حویلی کی، وہ اس کو کہتی ہے تم ایسے کرو کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، لیکن نہال کہتی ہے میں یہاں سے بھاگ کر بھی کہاں جاؤں گی، میرا تو کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کوئی رکھنے کو تیار ہے۔ شباب اس کو کہتی ہے کہ تم نہال کو اتنا زیادہ ٹریٹ ایسے کرو جیسے کہ وہ زوار کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ حالانکہ زوار اس کو منہ بھی نہیں لگاتا، پھر بھی شباب چاہتی ہے کہ نہال جو ہے وہ اس حویلی کو ایک ایسا وارث دے دے، اس کے بعد بے شک وہ جو ہے یہاں سے چلی جائے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شباب جو ہے وہ چاہتی ہے کہ حویلی کا وارث جو ہے وہ ہمیں نہال کی طرف سے ملے، تاکہ اس کی جو نندیں اس گھر پر پہرے دے کر بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہمارے بچے یہاں کے وارث بنیں گے، تو وہ کہتی ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شباب جو ہے وہ بہت زیادہ کنفیوزنگ انسان ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ زوار کو کسی کے ساتھ شیئر کرے یا نہ کرے۔ وہ اپنی اماں کو کہتی ہے کہ میں زوار کو اس کے ساتھ دیکھ بھی نہیں سکتی، لیکن میں دیکھنا بھی چاہتی ہوں۔ اس کی اماں پھر اس کو کہتی ہے کہ اس کا ایک ہی حل ہے، تم میرے ساتھ چلو، میرے گھر میں کچھ عرصہ رہو، ان دونوں کو ٹائم دو، یہ دونوں آپس میں وقت گزاریں اور ساتھ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح یہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ بھی کر لیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کر لیں گے۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان میں ہونے والی دوریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔